صلی اللہ رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. معذرت قبول فرمائیے کہ میں لیٹ ہو گیا، لیکن کیونکہ اسی دنیا میں رہتا ہوں تو کہیں نہ کہیں ایسے دنیاوی معاملات آتے ہیں کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی لیٹ ہو جاتا ہے. میرے کچھ بیرون ملک سے اچانک گیسٹ آ گئے تھے، ان کے ساتھ ناشتہ وغیرہ کرنے میں دیر ہو گئی. اگرچہ اس محفل میں گفتگو دین کے حوالے سے ہی ہوتی ہے، لیکن آج میں ایک سوشل پرابلم کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ کی، جو میری سوچ کے مطابق ہم سب کے لیے بے پناہ اہمیت کی حامل ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں، اور یہ ضروری نہیں کہ میری سوچ درست ہو، کہ اگر کہیں ہمارے کنسیپٹس اس معاملے میں کلیئر ہو جائیں تو شاید ہماری زندگی پہلے کی نسبت کافی آسان ہو جائے. معلوم نہیں کس طرح سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بچے کو ہم کسی دعا کرنے والے کے پاس لے جائیں گے یا دعا کی جگہ پر لے جائیں گے تو وہ چیز باعث برکت ہوگی. مجھے یہ تو معلوم نہیں ہے کہ وہ چیز باعث برکت ہوگی یا نہیں، لیکن میں ایک بات یہ جانتا ہوں کہ جس طرح سے ہم رفتہ رفتہ آج کی حالت کو پہنچ گئے ہیں کہ میں خود بھی اگلے دن ایک لوٹا پھیرنے والے صاحب کے پاس گیا ہوا تھا، یہ دعا کرانے کہ میں جب جوتے پہنتا ہوں تو اس کا تسمہ باندھنے میں مجھے 4 سیکنڈ لگ جاتے ہیں. تو میں بڑی اذیت میں ہوں. آپ کوئی وظیفہ پڑھنے کو بتا دیں کہ شو لیسز باندھنے میں مجھے 4 سیکنڈ کے بجائے 3 سیکنڈ لگ جایا کریں. تو بڑے نیک اور بڑے وفادار اور مہربان صاحب ہیں. انہوں نے مجھے 1.5 گھنٹے کا وظیفہ بتا دیا. جو میں 1.5 گھنٹہ وظیفہ صبح پڑھتا ہوں اور پھر شو لیسز باندھتا ہوں تو 1 سیکنڈ میرا بچ جاتا ہے. اور میں آج کل بڑا خوش ہوں کہ جوتے پہننے میں آسانی ہو گئی، 1 سیکنڈ بچ گیا ہے میرا. تو ہم ذہنی طور پر اس جگہ آ گئے ہیں. وہ میں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا مجھے ایک گلاس پانی پلا دیں. میں کہا جی میں ذرا یہ کمپیوٹر سوئچ آف کر لوں پھر پانی پلاؤں گا. تو میں بڑا اپسیٹ ہو گیا. پھر ایک لوٹا پھیرنے والے کے گھر چلا گیا تو ان سے جا کے ریکویسٹ کی کہ صاحب میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا، تو کوئی وظیفہ بتا دیجئے کہ بیٹا میری بات مان لے. میں پانی مانگوں تو یہ نہ کہے کہ کمپیوٹر سوئچ آف کر کے پلاتا ہوں آپ کو. وہ بھی بڑے اچھے نیک آدمی تھے. تو انہوں نے مجھے وظیفہ بتا دیا کہ روزانہ رات کو راوی دریا پر چلے جایا کرو، اس کے درمیان میں کھڑے ہو کے یہ 4 گھنٹے وظیفہ پڑھا کرو. تو میں اپنے گھر سے تقریباً 10-12 کلومیٹر دور راوی دریا پر جا کے 3 گھنٹے وظیفہ پڑھتا ہوں اور پھر 10-12 کلومیٹر واپس رات کو طے کر کے آ جاتا ہوں. تو اس سے سہولت یہ ہو گئی کہ میں ٹی وی لاؤنج سے اٹھ کے فریج تک جانے کی زحمت سے بچ گیا ہوں. تو میں وہ اب ایسے وظیفے، تو یہ ہماری ذہنی کیفیت ہے اس وقت. جب ہم بچوں کو دعا والی جگہ پر لے جاتے ہیں تو مجھے جو خدشہ محسوس ہو رہا ہے، اب ہم بچوں کے سامنے کہتے ہیں آپ دعا کر دیجئے یہ پاس ہو جائے، کلاس 3 میں پڑھتا ہے تو یہ پاس ہو جائے. تو مجھے یہ خوف ہوتا ہے کہ اتنے کچے ذہن کہ بچے کو یہاں لا کے جب اس کے سامنے یہ کہا جا رہا ہے کہ دعا کر دیں کہ وہ پاس ہو جائے، تو اس معصوم ذہن میں یہ چیز امپرنٹ ہو جائے گی کہ پڑھنے میں محنت کی ضرورت نہیں ہے، سارا سال کھیلے کودے اور ایٹ دی اینڈ آف دی ایئر جا کے دعا کرا لی اور میں پاس ہو جاؤں گا. اسی طرح ہم بچے کو لے آتے ہیں کہ صاحب یہ ضد کرتا ہے دعا کر دیجئے، بچہ ساتھ ہے وہ سن رہا ہے. تو دعا کرنے والے صاحب نے جو جواب دیا اس کو بھی اس نے رجسٹر کر لیا اس کے معصوم ذہن نے.
جو چیزیں اس وقت اس کے ذہن پر امپرنٹ ہوں گی، وہ تمام خیالات جو اب وہ انسٹل ہو جائیں گے اس کے ذہن میں، یہ ساری عمر اس کے ساتھ چلیں گے، یہ نکلیں گے نہیں پھر۔ جس زمانے میں ہم یہاں انسانی ذہن کو ڈسکس کر رہے تھے تو ایک عرض کی تھی کہ انسانی ذہن کے 3 حصے ہیں، ایک کانشیس مائنڈ کہلاتا ہے، دوسرا سب کانشیس مائنڈ ہے، اور تیسرا انکانشیس مائنڈ ہے۔ اور اس وقت بھی میں نے یہ گزارش کی تھی کہ ایسی چیزیں ہمارے کانشیس مائنڈ سے شفٹ ہو جاتی ہیں ٹو سب کانشیس مائنڈ، اور سب کانشیس مائنڈ ایسا ہے جو 24 گھنٹے میں کبھی آرام نہیں کرتا۔ ہماری ناآسودہ خواہشات بھی وہیں شفٹ ہوتی ہیں، اور یہ ہمارا سب کانشیس ہی ہے جو ہمیں خواب دکھا کے خواب میں ان خیالات کی، ان خواہشات کی آسودگی دکھاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا ذہن کام ڈاؤن ہو جاتا ہے، ادروائز انسان پاگل ہو جائے اگر یہ نہ ہو تو اس بچے کے سب کانشیس میں یہ شفٹ ہو جائے گی یہ چیز، اور بڑا ہو کے وہ دعاؤں ہی کے چکر میں رہے گا، وظائف کے چکر میں رہے گا۔ پہلے بھی میں نے 2-3 موقعوں پہ یہ گزارش کی تھی کہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، میرے پاس کوئی صاحب بھی تشریف لے آئیں، کچھ بھی دعا کرا لیجئے، لیکن بحیثیت ایک ذمہ دار شہری کے دکھ ہوتا ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو بھی اسی طرف ڈرائیو کر رہے ہیں جس طرف ہم خود چلے گئے ہوئے ہیں۔ یہ بے عملی کی راہ ہے۔ میں تو ویسے ہی وظائف، تسبیحات، ذکر، اذکار دنیاوی مقاصد کے لیے کرنے کے خلاف ہوں، کہ دنیا کو کمانے کے لیے یا دنیا کو آسان کرنے کے لیے وظائف پڑھے جائیں، ذکر اذکار کیے جائیں، چلے کاٹے جائیں، مجاہدے کیے جائیں، یہ میری دانست میں زیادہ مناسب بات نہیں ہے۔ ہاں، ہم ذکر اذکار ضرور کریں، تسبیحات ہم ضرور پڑھیں، لیکن صرف اس لیے کہ ہم اپنے رب کو پکار رہے ہیں۔ اس میں یہ غرض نہ ہو کہ ہمارے ذکر کرنے کے جواب میں، ہمارے اس طرح اپنے رب کو پکارنے کے جواب میں رب ہمیں کیا دیتا ہے۔ روحانیت میں ایک پرنسپل ہے باقاعدہ، اور وہ بڑی شدت سے ایکسرسائز ہوتا ہے۔ روحانیت کے جس متلاشی نے یہ انتظار کیا کہ مجھے کیا ملا ہے، کیا نہیں ملا، اسے ساری عمر کچھ نہیں ملا، اور جس نے صرف اپنے رب کو پکارا کہ وہ اس کا رب ہے، اور اس طرف سے آنکھیں بند کر لیں کہ مجھے رب کے ذکر کے جواب میں کیا حاصل ہوا ہے، اسے سب کچھ مل گیا، اور بڑی تیزی سے ملا۔ ہمارے اپنے کنسیپٹس ہیں روحانیت کے بارے میں، ہمارے اپنے کنسیپٹس ہیں علم لدنی کے بارے میں، ہمارے اپنے کنسیپٹس ہیں کشف و کرامات کے بارے میں، اور ہم نے اہل علم، اہل اللہ کے تصور اپنے ذہن میں انہی سوچوں کے تحت گھڑ لیے ہیں، اور ہم لاشعوری طور پہ اسی پر پرکھتے ہیں۔ بدقسمتی سے حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے قریب چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ ان کی ظاہری شکل و صورت میں ان کی دنیا میں اپنی زندگی گزارنے کے رنگ ڈھنگ میں تبدیلی نہیں آتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی اگر اللہ کا دوست ہو گیا، جسے ہم عرف عام میں ولی اللہ کہتے ہیں، تو پھر وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہو، پیاس لگے تو اڑتا ہوا ایک گلاس پانی کا بھرا اس کے سامنے آ کے رکھ دیا جائے، اس کا دل کھانا کھانے کو چاہے تو اسے کھانا پکانا نہ پڑے، خود ہی پکا پکایا کھانا اس کے سامنے آ جائے۔
بے موسمی پھل وہ حاصل کرنے لگے، اولاد پر کوئی محنت کیے بغیر اس کی اولاد بہت ہی اعلیٰ درجے کے انسان بنے. ایسا نہیں ہوتا. اگر کبھی ہم اولیاء کرام کے احوال زندگی ذرا باریکی سے پڑھیں تو ایک عجیب و غریب صورتحال سامنے آئے گی کہ اولیاء کرام کی زندگی عام گناہگار آدمی سے، عام دنیا دار آدمی سے کہیں زیادہ سخت ہوتی ہے. ولی اللہ کی زندگی میں معاشی تنگی ایک بنیادی عنصر ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ ظاہر نہیں کرتا، ظاہر وہ یہی کرتا ہے کہ اس سے زیادہ امیر کوئی نہیں ہے. عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ اولیاء کرام کی اگر وہ مرد ہے تو اس کی بیگم بڑی سخت مزاج ہوتی ہیں، ڈنڈے پڑتے رہتے ہیں. اگر ولی اللہ کوئی خاتون ہیں تو ان کے ہسبینڈ وہ بڑے سخت ہوں گے. عام طور پر اولیاء کرام کی اولاد دنیا کے عام معیار کے مطابق نہیں ہوتی، اس سے ذرا نیچے ہوتی ہے. تو یہ صعوبتیں ہیں جن سے وہ گزرتا ہے. آپ جب اولیاء کرام کی حالات زندگی پڑھتے ہیں تو اس میں دیکھیے کہ ان پر الزامات لگتے ہی رہتے ہیں، تہمتیں لگتی رہتی ہیں. بے شمار لوگ ہیں جو جھوٹے الزامات میں پھانسی چڑھا دیے گئے، جھوٹے الزامات میں قید ہو گئے. یہ سب صعوبتیں ایک عام آدمی کی زندگی کی نسبت کہیں زیادہ جھیلتا ہے ولی اللہ. جتنے بڑے درجے پر فائز ہے وہ جھیلتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ کہیں رب تعالیٰ اسے سزا دے رہا ہو اپنی دوستی کی کہ تم میرے دوست کیوں ہوئے یا میں تمہارا دوست کیوں ہوا، بلکہ دراصل یہ رب کی نظر میں دنیا کا مال و زر یہ مری ہوئی بکری کے ایک بال سے بھی کہیں زیادہ حقیر ہے. وہ اپنے دوستوں کو اتنی حقیر چیز سے دور رکھنا چاہتا ہے، ان کی زندگی کو ان سے پاک رکھنا چاہتا ہے کہ وہ ان آلائشوں میں الجھ نہ جائیں. اس کو یہ پسند ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ سب سے زیادہ حیا والا اور سب سے زیادہ وزادار ہے. تو اس کی وزاداری کوئی گوارا ہی نہیں ہے کہ اس کا دوست کسی قسم کی آلائشوں میں مبتلا ہو جائے. پھر ایک اور جو سلسلہ ہے کہ روحانی علم اس دل پر زیادہ بہتر طریقے پر اترتا ہے جس دل میں گداز ہوتا ہے. جس طرح زمین میں جتنا زیادہ گہرا ہل چلے گا، جتنی زیادہ گہرائی سے اس زمین کو آپ پھاڑیں گے ہل کے ذریعے، فصل اتنی ہی اچھی ہوگی. تو انسانی دل میں جتنا زیادہ گداز ہوگا، روحانی علم اتنا ہی اس میں پھلتا پھولتا ہے. اور انسانی دل اس میں گداز پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دکھوں کو خاموشی سے نہ جھیلے. جس زمانے میں یہاں ذکر ہو رہا تھا کہ صبر اور برداشت، تو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر انسان ہائے ہائے کرتا ہوا دکھوں کو جھیلے تو وہ برداشت ہے، اور اس پر روحانی تعزیرات میں سے یہ تعزیر لاگو ہو جائے گی کہ وہ شخص اپنے آقا کا شکوہ کر رہا ہے. تو دکھوں کو تو اس نے جھیلا، لیکن قابل تعزیر ہو گیا کہ وہ اللہ کی طرف سے آنے والے دکھوں کو ہائے ہائے کر کے جھیلتا ہے. لیکن اگر کسی انسان نے وہی دکھ خوش دلی سے جھیل لیے، ان کو وہ برداشت کر گیا ود اے اسمائلنگ فیس، تو وہ صبر ہو گیا. اور اس صبر کا انعام یہ ملا کہ رب نے یہ کہا کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہوں. تو رب کا ساتھ مل گیا، اسے اس کا انعام مل گیا. صبر
کے ساتھ جھیلنے کا انعام ہے، ہائے ہائے کر کے جھیلنے کی سزا ہے۔ دکھ تو جھیلنے ہیں انسان نے، جو دکھ آئے ہیں اس پر وہ تو جھیلے گا۔ یہ چوائس اپنی ہے کہ ہائے ہائے کرتا ہوا جھیل لے، یا یہ کہے کہ میرے رب کا بڑا کرم ہے میرے اوپر، بڑے مزے میں رکھا ہے میرے رب نے۔ جھیلے گا تو دونوں صورتوں میں۔ تو انسان ایسا کام کیوں کرے جس میں اس پر تعزیر جاری ہو جائے گی۔ ہم جو کنسیپٹس کی میں بات کر رہا تھا، جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، ہمارے کنسیپٹس کلیئر نہیں ہیں۔ جانتے ہم سبھی ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ یہ عالم الاسباب ہے۔ یہاں اس کو جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ یہ اٹس اے ورلڈ آف کاز اینڈ ایفیکٹ۔ ہر کام کے ہونے کا کوئی سبب یہاں ہونا ضروری ہے، حتیٰ کہ موت کا بھی بہانہ ہے۔ اللہ کو تو کسی قسم کے بہانوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان سے بہت بلند بالا ہے، مالک ہے، آقا ہے، جو چاہے وہ کرے، اس کو کون روکے گا۔ لیکن چونکہ اس نے اس دنیا کو قرار دیا عالم الاسباب، کاز اینڈ ایفیکٹس کی دنیا، تو اس نے موت کا بھی بہانہ رکھا ہے۔ موت بھی بغیر بہانے کے نہیں آتی ہے، اور یہاں کی زندگی اللہ نے مشروط کر دی ہے عملی جدوجہد کے ساتھ، عملی کوششوں کے ساتھ۔ اگر ہمارا ذہن کلیئر ہے، یہ کنسیپٹ ہمارے کلیئر ہیں کہ اس دنیا میں ہونے والے تمام کام، حتیٰ کہ عبادات، وہ مشروط ہیں ہماری کوششوں کے ساتھ، تو کوشش ہم پر فرض ہے۔ کوشش کرنے کے بعد اس کے نتائج اللہ پر چھوڑ دینا عین توکل ہے۔ اللہ پر وہ توکل کی نشانی ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے یہاں کوشش کر لیں، اور اس کے بعد ہم معاملہ رب پر چھوڑ دیں کہ وہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی کوشش کو قبول فرمائے اور اس کے بہتر نتائج ہمیں عطا فرما دے۔ توکل یہیں ختم نہیں ہو جائے گی، بلکہ یہ مکمل ہوگی توکل اس وقت جب ہماری کوششوں کے نتیجے میں ملنے والا جو بھی نتیجہ ہو رب کی طرف سے، ہم اس کو with a smiling face برداشت کر لیں، اس کو قبول کر جائیں ہنستے ہوئے، تو اللہ پر توکل آ گئی انسان میں۔ لیکن جب ہم اپنی دنیاوی کوششوں کو چھوڑ کر ہم ان قصوں میں پڑھتے ہیں، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ میرے شو لیسز باندھنے میں 4 سیکنڈ لگتے تھے، تو بجائے اس کے کہ میں اس کی پریکٹس کرتا کہ وہ 3 سیکنڈ میں باندھ لوں میں انہیں، میں 1.5 گھنٹے کا وظیفہ پڑھنے پر راضی ہوں صرف وہ 1 سیکنڈ بچانے کے لیے۔ اگر میری اولاد میرا کہنا نہیں مانتی ہے، ضدی ہو رہی ہے، تو بجائے یہ سوچنے کے کہ رب نے مجھ پر فرض کیا ہے کہ میں اپنی اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت کروں، اگر اولاد میری بگڑی ہے تو مجھ سے کوششوں میں کہیں کوتاہی ہوئی ہے، تو میں اپنے جرم کی سزا خود بھگتوں اور اس کو اس سٹیج پر بھی ٹھیک کر لوں۔ تو یہ سوچ کے میں اپنی کوششوں کو صحیح ڈائریکشن میں کر لوں اور اس کا کوانٹم بڑھا دوں۔ ہم لوگ کوششوں سے اتنی دور جاتے ہیں۔ مجھے جب کہیں اپلائی کرنا ہوتا ہے جاب کے لیے کہ میں جاب ڈھونڈ لوں، تو میں عام طور پر کسی لوٹا پھیرنے والے کے پاس پہلے چلا جاتا ہوں کہ صاحب آج اخبار میں یہ اشتہار آیا، تو آپ ذرا دعا کر کے مجھے بتائیے کہ مجھے یہ جاب ملے گی یا نہیں ملے گی۔ اگر نہیں ملے گی تو پھر میں اپلیکیشن ہی نہیں دوں، اور اگر آپ مجھے کہہ دیں کہ مل جائے گی تو پھر میں اپلیکیشن لکھنے کی تکلیف کر لوں گا۔ یہ رویے ہیں ہمارے، یہ بے عملی ہے، اور رب کو قطعی طور پر یہ بات پسند نہیں۔ رب صرف ان لوگوں کو پسند کرتا ہے
جو مجاہدوں کی طرح ہر وقت عمل کرنے کے لیے کمر کس کے رکھتے ہیں، ہر وقت تیار ہوتے ہیں عملی جد و جہد کے لیے، اور اس کے بعد وہ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ یا پروردگار، تو نے مجھے جو ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں، میں نے ان کو بھرپور طریقے پر ان سے کام لیا ہے، اور جو میرے بس میں تھا وہ میں کر گزرا، تو مہربانی فرما، یہ کیسی ہی ناقص کوشش کیوں نہیں، تو اسے قبول فرما لے اور اس کا بہترین اجر مجھے عطا فرما دے۔ یہ دعا کرنے کے بعد وہ بیغم ہو جاتے ہیں، پھر وہ مزے سے پھرتے ہیں، اور جو نتیجہ اللہ کی طرف سے انہیں عطا کر دیا جائے اس کو وہ ہنستے ہوئے لے لیتے ہیں، اس کو ہنستے ہوئے قبول کر لیتے ہیں۔ یہ ایک مسلمان کا رویہ ہے۔ میں ایک بار پھر وہ بات عرض کر دیتا ہوں جو ہمیشہ میں بلکہ بڑی کثرت سے کہتا ہوں، ہمارا ہر کنسیپٹ، ہماری ہر سوچ اور ہمارا ہر عمل جو قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہوتا ہے وہ غلط ہے، جو قرآن، حدیث اور سنت سے ثابت ہو جائے وہ صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دنیاوی کاموں کی دعا نہیں مانگی، عمر بھر رو رو کے رب کے حضور دعائیں کی ہیں، بڑی بڑی طویل دعائیں کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن کوئی آدمی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کبھی دنیا کے لیے دعا کی ہو۔ جیسی سخت زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے، اتنی سخت زندگی کسی دوسرے نبی نے بھی نہیں گزاری۔ آپ میں سے اکثریت صاحب اولاد کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادگان آپ کے سامنے اللہ کو پیارے ہو گئے، اولاد نرینہ رہی ہی نہیں، لیکن کیا کسی سٹیج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے بیٹا مانگا؟ اور بیٹے میں رکھا کیا ہے؟ ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں یا اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے، ڈریں اس وقت سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی مجھ جیسا بیٹا عطا کر دے، ساری عمر دیوار میں ٹکرے مار مار کے روتے رہیں گے کہ یہ کیا آ گیا۔ یہ کیوں نہ اللہ سے ہم مانگیں کہ یا باری تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے کیا اچھا کیا برا، تو مجھے وہ اولاد عطا فرما دے جسے تو سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے سکون اور سربلندی کا باعث ہوگی، اور جو اللہ عطا کر دے بیٹا یا بیٹی اسے خوش دلی سے ہم قبول کر لیں۔ اگر ہماری یہ کنسیپٹس کلیئر ہو جائیں تو ہم دعا والی جگہ پر جا کے کئی کئی گھنٹے اپنی باری کے انتظار میں ضائع کرنا بند کر دیں گے۔ یاد رکھیے کہ مسلمان غیر اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ دعا کے لیے کہنا سنت ہے، اس میں شک نہیں، میں بھی اسی کا قائل ہوں، لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ لائن میں لگ کے 3 گھنٹے انتظار کر کے کسی کو دعا کے لیے کہا جائے؟ رب کے ساتھ مجھ جیسے گناہگار اور بگڑے ہوئے شخص کا بھی ویسا ہی مضبوط رشتہ ہے جیسا آپ جیسے نیک لوگوں کا۔ میرا بھی وہ اتنا ہی رب ہے جتنا آپ جیسے نیک لوگوں کا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ میں سرکش ہوں، گناہگار ہوں، اللہ کا نافرمان ہوں، میں ہر وہ کام کرتا ہوں جس سے میرے رب نے مجھے منع کیا ہے، لیکن ہوں میں اپنے رب کا بندہ، میرا رشتہ اس کے ساتھ بہت مضبوط ہے۔ تو جب وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں تیرا مالک ہوں، میں تیرا آقا ہوں، تیرا پالنے والا ہوں، اس میں یہ تو کنڈیشن نہیں لگائی کہ اگر تم جیسا سرکش ہوگا تو میں اسے قبول نہیں کروں گا۔
وہ تو ان چیزوں سے بہت بلند ہے، تو میں کیوں کسی کے پاس جاؤں؟ میں سیدھا اپنے رب کے حضور کیوں نہ پیش ہو جاؤں؟ اور سیدھی بات ہے، وہ میرا مالک ہے، میرے دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، میری چھپی ہوئی زندگی کو بھی جانتا ہے، میرے ظاہر کو بھی جانتا ہے، تو میں اس سے سیدھا کیوں نہ کہوں کہ یا باری تعالیٰ مجھے سب یہ تسلیم کہ میں تیرا مجرم ہوں، میں تیرے احکامات کی پابندی نہیں کرتا، میں سرکش ہوں کہ تیرے حکم کے خلاف سر اٹھا کے چلتا ہوں، لیکن تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، دل سے میں تجھے اپنا آقا مانتا ہوں، تو میں ضرورت کے وقت اپنے آقا کے پاس نہ آؤں تو پھر بتا میں کس کے پاس جاؤں؟ میری یہ ضرورت پوری کر دے۔ الحمدللہ وہ اتنا مہربان ہے میرا رب، اتنا وزادار ہے کہ میری تمام تر کوتاہیوں کے باوجود وہ نواز دیتا ہے۔ تو آپ لوگ تو بہت بھلے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، کیوں دعاؤں کے لیے جاتے ہیں کسی کے پاس؟ اپنے رب کو پکڑیے، اس سے براہ راست مانگیے، اور اپنے تجربے کو سامنے رکھ کے یہ گارنٹی میں کر دیتا ہوں کہ وہ رب اتنا پیارا ہے، اتنا مہربان ہے، اتنا دیالو ہے کہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹاتا نہیں کبھی۔ تو خدا کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نئی نسل پر ترس کھائیں، انہیں وہ راہ نہ دکھا دیں جس پر ہم چل رہے ہیں کہ عمل سے دور، وظیفوں اور تسبیحوں کی دنیا، نتیجہ ناکامیاں ہے۔ اپنی اولاد کو ہم یہ سکھائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عملی زندگی بڑی بھرپور طریقے سے گزاری ہے، صحابہ کرام نے تمام تر دقتوں اور مشکلات کے باوجود عملی زندگی گزاری ہے، اولیاء کرام عملی زندگی گزارتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اللہ کے حضور، گڑ گڑاتے ہیں، ساری ساری رات گڑ گڑاتے ہیں، لیکن وہ گڑ گڑاتے اس قصے میں نہیں کہ یا اللہ مجھے محل دے دے، یا اللہ مجھے بہترین سواری عطا کر دے۔ وہ گڑ گڑاتے ہیں صرف اس لیے کہ یا اللہ ہم شرمندہ ہیں تیرے حضور کہ ہم سرکشی کرتے ہیں صبح سے شام تک، نافرمانی کرتے ہیں، تو اسے معاف فرما دے۔ مجھے احساس ہے کہ شاید میں یہ گفتگو آپ کو کوئی زیادہ اچھی نہ لگی ہو، لیکن یہ وہ ہے جو میں صبح سے شام تک بہت لوگوں کے ساتھ مل کر جو میں نے امپریشن گیدر کیا، اس پر بیس کر کے میں نے بات آپ سے کر دی۔ اگر میری بات کوئی آپ کا ناگوار گزری ہو تو اس کے لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ یہ کسی صاحب نے سوال کیا ہے کہ بصارت اور بصیرت میں اگر فرق ہے تو واضح کریں۔ لغتی طور پر تو کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اس کے اصطلاحی معنی بالکل ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ بصارت کہتے ہیں اس صلاحیت کو جو ہماری آنکھ میں ہے، جس کے ذریعے سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے آنکھوں کی ڈائریکشن میں کیا کیا چیز موجود ہے، اور بصیرت وہ ہے جو ہم اپنی وزڈم کے زور پر چیزوں کے چھپے ہوئے پہلوؤں کو، جن کو ہماری آنکھ نہیں دیکھ پاتی، ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ ہندوازم میں، جس کو اب ویسٹ نے بھی ایڈاپٹ کیا، یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کی یہ دو آنکھیں ہیں، ان کے درمیان میں سینٹر سے ذرا اوپر یہاں پر ایک تھرڈ آئی ہے۔ اس تیسری آنکھ کو
ہندو اسپرچولزم میں بہت اہمیت ہے. ہم اسلام میں اس کو بصیرت کہتے ہیں. کسی زمانے میں جب یہاں گفتگو کا آغاز ہوا تھا تو ایک چیز میں نے عرض کی تھی کہ انسانی جسم میں جو روح ہے اس کو جب عالم ارواح سے عالم الاسباب کی طرح روانہ کیا جاتا ہے، جب اس روح سے متعلق جسم وجود میں آ جائے تو روح وہاں سے روانہ کی جاتی ہے اور فرشتہ اسے دل کے عین درمیانی حصے میں ڈال دیتا ہے. تو جب روح کو اذن روانگی ملتا ہے عالم الارواح سے عالم الاسباب کے لیے، تو اس کے ذمے رب تعالی صرف ایک کام لگاتا ہے کہ وہ اپنے خالق کی طرف رجوع رکھے دنیا میں جانے کے بعد. تو جو روح یوں ہی سرسری سا رجوع رکھے اپنے رب کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ، تو رب تعالیٰ اسے بھی قبول فرما لیتا ہے اور اسے گھر کا آرام اور آسائش عطا کر دیتا ہے. جو روح اس سرسری رجوع سے ایک قدم آگے جا کے رجوع رکھتی ہے رب کے ساتھ، متوجہ رہتی ہے ہر وقت اپنے رب کی طرف، تو رب تعالیٰ اسے بھی قبول فرماتا ہے اور اسے دنیاوی آرام و آسائش عطا کر دیتا ہے. جو روح ایک بڑی حد تک اللہ کی طرف رجوع کرتی ہے تو رب تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، دین کا علم عطا کر دیتا ہے. اور جو روح دنیا میں آنے کے بعد بھی پوری طرح اپنے رب کی ہی ہو کر رہ جائے تو رب تعالیٰ اسے عقل اور سمجھ عطا فرما دیتا ہے. اب ایسنس آف وزڈم خود رب ہے. تو یہ بصیرت علم کے لیول پر ہی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ جسے رب تعالیٰ نواز دے علم سے، دین کی سمجھ عطا کر دے، وہیں پہ بصیرت عطا ہو جاتی ہے اسے. اس کی ڈگری میں فرق ضرور ہوتا ہے. علم ہمیں سکھاتا ہے اچھے اور برے کی تمیز، اچھے اور برے کی پہچان، لیکن عقل ہمیں اچھوں میں بہت اچھے کی پہچان سکھاتی ہے. تو یہ بصیرت اسی عقل کا نام ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ کسی شخص کو اپنے رب کو پکارنے کے جواب میں کیا ملا اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. ہم اس میئر نہیں کر پائیں گے کہ ہمیں کیا مل رہا ہے. ہم اپنے رب کو جب پکارتے ہیں تو ہمیں کیا عطا ہو رہا ہے اس کا بیرومیٹر ہمارے پاس نہیں ہے کوئی بھی. اس کی یارڈ سٹک کہیں ہے نہیں کہ کیا ملا اور کتنا ملا. تو ہم دھوکے میں رہ جاتے ہیں. ہم نے کتابیں پڑھی ہوتی ہیں جو مریدین نے عقیدت کے مارے اپنے بزرگوں کے حالات زندگی پر لکھی، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ان کتابوں میں سوائے کشف و کرامات کی اور کچھ نہیں ہوتا. تو ہم لاشعوری طور پر یہی سمجھتے ہیں کہ جب ہم اللہ کو پکاریں گے تو اس کے جواب میں ہمیں ایسی کشف و کرامات مل جائیں گی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ روحانیت میں یہ کشف و کرامات اللہ کی رحمت تو ہیں لیکن مداری کے شعبے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے. یہی وجہ ہے کہ ہر ولی اللہ کرامات کو ظاہر کرنے سے دور رہتا ہے، اور جو ولی اللہ کرامات ظاہر کرے وہ ذلیل الخوار ہو جاتا ہے. کرامات سرزد ہو جائیں اس پر کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن کرامات دکھائی نہیں جاتی، اس سے ذلت ملتی ہے. اللہ کی صحیح دین اور اس کی عنایت اور اس کی کرم نوازی تو یہ ہے کہ انسان کو علم عطا ہو جائے اور اس علم کے حوالے سے اسے بصیرت عطا ہو جائے.
اور جب انسان کو بصیرت ملتی ہے تو وہ مسائل سے پریشان نہیں ہوتا. سب سے بڑی پہلی تبدیلی تو انسان میں یہ آتی ہے کہ اس کے دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی، مال دنیا کی محبت نکل جاتی ہے. آپ کبھی نوٹ کیجئے کہ جب اللہ کی راہ پہ انسان چلتا ہے تو شروع میں اس کا اگر کہیں کچھ پیسہ ضائع ہو گیا، گم ہو گیا، کوئی اٹھا کے لے گیا، دھوکے سے اس نے ہتھیا لیا، تو بڑا پریشان ہوتا کہ وہ میرے 10 روپے آج گر گئے. لیکن یہی آدمی ہوتا ہے جو ہزاروں روپے کے نقصان پر اس کو کوئی ملال ہی نہیں ہوتا. گر گئے، ضائع ہو گئے، ہتھیا کے کوئی لے گیا تو ہنس پڑے گا، کوئی یار چلو ٹھیک ہے چلے گئے. یہ تبدیلی آتی ہے انسان میں. دوسری چیز، اب وہ آدمی نہیں جانتا کہ یہ چینج کیوں آئی میرے اندر. وہ یہ ہوتی ہے کہ پہلے چھوٹی چھوٹی سی باتیں اسے پریشان کر جاتی ہیں، اپسیٹ ہو جاتا ہے. لیکن جب اللہ کی راہ پہ چل نکلتا ہے، اللہ کو پکارتا رہتا ہے دل میں ہر وقت، تو پھر وہ معاملات جو کبھی اسے بہت پریشان کرتے تھے اس کی نظروں میں جچتے ہی نہیں. اس سے کہیں بڑے مسائل پر بھی وہ پریشان نہیں ہوتا، مسکراتا رہتا ہے. کوئی بہت بڑی الجھن درپیش آ جائے تو ایسا آدمی جو اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے، اس کا مسئلہ 1-1.5 منٹ میں اس کے دماغ میں خود ہی آ جاتا ہے کہ اس کو اس طرح حل کر لیا جائے. سب کیا ہے؟ یہ اللہ کو پکارنے کے انعام میں جو علم اس کو عطا ہو رہا ہے، اس علم سے بڑھتی ہوئی بصیرت ہے جو اسے اس مقام پر لاتی ہے. تو بصارت اور بصیرت میں یہ فرق ہے. بصارت نام ہے ہماری آنکھ کے ذریعے جو عمل آتا ہے وجود میں، وہ بصارت ہے کہ آنکھ دیکھتی ہے. بصیرت وہ ہے جو انسان کا ذہن دیکھتا ہے، اس کی عقل دیکھتی ہے، وہ بصیرت کہلاتی ہے. اور ہندوازم میں وہ تھرڈ آئی کہلاتی ہے. آئی ہوپ کہ یہ پوائنٹ میں کلیئر کر پایا. اگر اس سلسلے میں کوئی اضافی سوال ہے تو آپ فرما دیجئے، میں اس کا جواب اس کو فردر کلیریفائی کر دوں گا. یہ کسی صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے، غالباً کسی نشست میں یہاں میں نے طویل سجدے پر کوئی بات کی تھی، تو اس ریفرنس سے شاید یہ ہے. بالکل اس کو آپ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، 11 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، سجدہ طویل ہو جائے گا. دوسرا، انہی صاحب نے کہا ہے کہ اگر کسی شخص نے انجانے میں اسم اعظم کے ساتھ دعا کر دی تب بھی لسٹ سے نام کٹ جائے گا. سب بات یہ ہے کہ جس انسان کو رب علم کے اس مقام پر لے گیا جہاں اسے اسم اعظم کا ادراک ہو گیا، تو پھر وہ ایسی غلطی انجانے میں بھی نہیں کرتا. اس کا علم اسے سیدھے راستے پر رکھتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو اسم اعظم کا ادراک ہو جائے تو اس وقت تک آپ کا ظرف اتنا بڑا ہو جائے گا کہ آپ دنیاوی چیز مانگیں گے ہی نہیں اسم اعظم کے ذریعے سے. یہ ایک اور سوال انہی صاحب کا ہے کہ آپ نے ایک لیکچر میں کہا تھا کہ میں گاڑی میں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیتا تھا. بھائی بہت آسان کام ہے کہ اگر میرے فرائض ایسے ہیں کہ مجھے کسی جگہ سرکاری ڈیوٹی کے سلسلے میں وقت پر پہنچنا ہے اور میں کار کو روک کر نماز پڑھنے کو افورڈ نہیں کر سکتا، تو کوئی دوسرا چلا رہا ہے تو میں اپنی سیٹ پہ نماز پڑھ لوں گا. اور جس حد تک میری عقل میرا ساتھ دے سکتی ہے، بہترین گمان کی حد تک میں خانہ کعبہ کا تعین کر لوں گا کہ اس ڈائریکشن میں ہے، ادھر کو منہ کر کے سیٹ پہ بیٹھا بیٹھا میں پڑھ لوں گا. جہاز میں بھی ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ.
اس میں کوئی دشواری تو ہے نہیں، اور اگر گاڑی خود چلا رہا ہے تو قضا سے بچنے کے لیے انسان ایک طرف گاڑی پل کر کے 1.5-2 منٹ میں، اور ویسے بھی سفر میں ہے تو قصر پڑے گا، 1-1.5 منٹ میں نماز پڑھی جاتی ہے، پھر چل دیا، سیٹ پر بیٹھ کے پڑھ لیجئے اطمینان سے اگر زمین پر نہیں پڑھ سکتے، ورنہ اگر گاڑی روکی ہے تو پوری کی پوری زمین جائے نماز ہے، تاوقتے کہ ظاہری گندگی دکھائی نہ دے رہی ہو، وہاں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ مسلمان کے لیے تو سہولت ہے کہ پوری زمین ہی پاک ہے۔ تو نیکسٹ سنڈے تک کے لیے بشرط زندگی آپ سے اجازت لیتی ہیں، زندہ رہا تو انشاءاللہ اگلی اتوار ملاقات ہوگی آپ سے۔ السلام علیکم۔